آج جو سورہ انفال پڑھی گئی، سورہ انفال، انفال کا مطلب ہے مال غنیمت، جو جنگوں میں دشمنوں سے وصول کیا جاتا ہے۔ اسی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ انفال رکھا گیا۔ یہ وہ سورہ ہے جس کے اندر مسلمانوں کی ایک تاریخ بیان کی گئی۔ مسلمان کیا تھے، صحابہ کیا تھے، اللہ کے نبی کی زندگی کیا تھی، کتنی تعداد میں تھے، کیا تھے اور کیا سے کیا بن گئے۔ یعنی چھوٹی سی تعداد، انگلیوں پر گنی چنی جن کو گنا جا سکے، قرآن آج کے آیات میں کہتا ہے وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ، لوگوں یاد کرو تم بہت تھوڑے تھے، کمزور تھے، دبے کچلے لوگ تھے، ہر ایک تمہیں مارنا چاہتا تھا۔ کبھی بلال کو تڑپاتا تھا، کبھی خباب کو تڑپاتا تھا، کبھی سمیہ کو مارتا تھا، کبھی عمار اور یاسر کو باندھ باندھ کر کے مارتے تھے۔ نبی خود حرم میں کھڑے ہیں، آپ کو ستاتے تھے، پریشان کرتے تھے، نماز کی حالت میں بھی آپ کو تکلیف دیتے تھے۔ آپ دعوت دینے جاتے تو ابو لہب پیچھے پیچھے جاتا تھا، کہتا تھا ان کی بات مت سنو، مجنون ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہے، نعوذ باللہ، پتھر مارتا تھا۔ سارے لوگ دشمنی، جو گھر کے رشتہ دار تھے، جو اپنے تھے، وہ پرائے ہو چکے تھے۔ یہ صورت تھی، چند لوگ چھپے ہوئے بیٹھے ہیں دار ارقم کے اندر، ایک مدرسہ ہے، ایک چھوٹا سا مدرسہ ہے، اس مدرسے کے اندر، اس تربیت گاہ کے اندر، اس ادارے کے اندر، وہ یوں سمجھیے کہ آنے والے زمانے میں یونیورسٹیز میں تبدیل ہونے والی تھی۔ اسی میں آپ بیٹھے ہوئے درس دے رہے ہیں، سیکھنا سکھارا کر رہے ہیں۔ دشمن آ رہا ہے، عمر، حضرت حمزہ ان سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے، دروازے کی اس سوراخوں کے بیچ میں سے دیکھ رہے ہیں، سارے صحابہ ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، عمر آ رہا، ہاتھ میں تلوار ہے۔ یہ حالت تھی۔ حمزہ کہہ رہے ہیں یا نبی اللہ، او میرے بھتیجے، ڈرنے کی، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کا چچا اب مسلمان ہو چکا ہے، عمر کی نیت اگر صاف ہے تو ٹھیک ہے، ویلکم ہے، اور اگر نیت بری ہے تو اسی کی تلوار، اسی کی گردن۔ لیکن ماحول ایسا تھا، ڈرا ہوا، خوف زدہ، بات نہیں کر سکتے تھے، اذان نہیں دے سکتے تھے، نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، چاروں طرف دشمنی کا ماحول۔ اب وہ دن یاد کیجئے، گنے چنے لوگ مکے سے ہجرت کر رہے، کوئی ادھر بھاگ رہا، کوئی ادھر بھاگ رہا۔ اللہ کے نبی بھی ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ مدینہ آنے کے بعد سب سے پہلے مسجد نبی بنائی۔ یہ ان آیات کو سمجھا رہا ہوں میں، یعنی ان آیات کا ترجمہ کروں گا تو آپ کو لمبا وقت چلا جائے گا، جس میں اللہ فرماتا ہے، آج آیات پڑھی گئی یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، لوگ چاہتے تھے اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھا دیں۔ یعنی پھونک سے کس کو بجھایا جاتا ہے؟ ایک چھوٹا سا ٹمٹماتا چراغ جسے انسان ایسا کرے اور وہ بجھ جائے۔ یعنی کوئی بڑا دیا، بڑا چراغ، بڑی لائٹ نہیں تھی، معمولی دیا تھا اسلام کا، قرآن کا نور۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، لیکن اللہ فرماتا ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اس نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس اللہ نے اپنے نبی کو بھیج کے، ہدایت دے کر کے، گائیڈ بک دے کر کے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ دین سارے ادیان پر، سارے دھرموں پر غالب ہو کے رہے گا۔ اللہ نے یہ فیصلہ کر، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرکوں کو یہ بات اچھی نہ لگے۔ اسلام پھلے گا، پھولے گا، پروان چڑھے گا، اسلامک اسٹیٹ بنے گا، مسلمانوں کی حکومت ہوگی، یہ مشرک اور کافروں کو اچھا نہیں لگے گا، لیکن اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، ہو کے رہے گا۔ اللہ کے نبی وہاں سے نکل رہے ہیں، آج پڑھا گیا کیسے نکلے؟ 100 نوجوان ننگی تلوار لے کر کے باہر کھڑے ہیں۔ قرآن کہتا ہے آج کی آیات میں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ، پلاننگ چل رہی ادھر دارالندوہ کے اندر، ایک سبا بھون تھا،
پارلیمنٹ تھا اس زمانے میں دشمنوں کا، یوں سمجھیے جیسے پارلیمنٹ میں بل پاس ہوتے ہیں اور یو این او میں بیٹھ کر کے شریف لوگوں کے خلاف الائنس ہوتا ہے، سارے ملک مل کر کے پھر بمباری ہوتی ہے اور دیش کے دیش، ملک کے ملک اجاڑ دیتے ہیں پل بھر میں۔ یہ پلاننگ ہوتی ہے ان کی مجلسوں میں۔ ایسی مجلس لگی تھی ادھر دارالندوہ میں، مکہ کے اندر ایک جگہ تھی جس کا نام تھا دارالندوہ، سارے دشمن جمع ہیں، کہہ رہے ہیں لیوسبتو کا، ایک کام کرو ان کو باندھ کے کہیں ڈال دو، نبی کو نعوذ باللہ باندھ کے ڈال دو۔ کوئی کہتا ہے او یقتلو کا، قتل ہی کر دیتے، کوئی کہتا او یخرجو کا، انہیں شہر سے نکال دیتے ہیں۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، یہ بھی پلاننگ کر رہے ہیں، ادھر اللہ عرش معلیٰ پہ بیٹھ کے اپنی شان جلالی کے ساتھ پلاننگ کر رہا ہے۔ لیکن واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین پلاننگ کرنے والا ہے۔ دشمن دیکھتے رہ گئے، اپنے بال جھاڑتے رہ گئے، آنکھوں پر اندھیرا آ گیا اور نبی کو بچا کے اللہ نے نکال دیا۔ آپ چلے گئے غار ثور، 3 دن ٹھہرے، وہاں سے پھر مدینہ میں جا کے مسجد نبی بنا رہے۔ پہلے سال چند چھوٹے چھوٹے غزوے ہوئے، مدینے کے پڑوس میں پہاڑوں کے بیچ میں چند قبیلے رہتے تھے، وہاں آپ چھوٹی چھوٹی فوجی دستیاں، فوجی ٹکڑیاں بھیج رہے ہیں، کہاں؟ ابوا کی طرف، عشیرہ کی طرف، بوات کی طرف آپ خود جا رہے ہیں، کبھی صحابہ کی سرپرستی میں بھیج رہے ہیں۔ اور دوسرے سال سن 2 ہجری میں 1 سال اور 6 مہینے ہو گئے تھے، پھر غزوہ بدر ہو رہی ہے جس میں صحابہ کرام 313 ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر میں نے مدد نہ کی ہوتی تو تمہارا وجود ختم ہو جاتا۔ قرآن آج کہہ رہا ہے انی ممدکم بألف من الملائکہ، میں بھیج رہا تھا ان 313 کی مدد کے لیے ہزاروں فرشتے، بألف، 1000 فرشتے۔ سورہ آل عمران میں کہا گیا بثلاثۃ آلاف، 3000۔ انہی سورہ آل عمران ہی میں کہا گیا بخمسۃ آلاف، 5000۔ یعنی اللہ نے 1000 کا بھی تذکرہ کیا، 3000 کا، یعنی پہلے 1000 بھیجے ہوں گے، پھر 3000 بھیجے ہوں گے، یا کبھی 5000 بھیجے ہوں گے۔ یہ ساری آیات ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کی ایسی عجیب مدد آئی، نبی دعا کر رہے ہیں، ایک خیمے میں بیٹھ کر کے نبی دعا کر رہے ہیں جنگ سے پہلے۔ کیا دعا کی، کیا غضب کی دعا تھی۔ وہ دعا نہ ہوتی تو آج ہم نہیں ہوتے، وہ دعا نہیں ہوتی تو یہ نور الہی مسجد نہیں ہوتی، وہ دعا نہ ہوتی جو اللہ کے نبی بدر کے مقام پر ایک خیمے کے اندر زار و قطار رو رہے ہیں، ابو بکر صدیق پیچھے کھڑے ہیں، فرما رہے ہیں یا نبی اللہ، اتنا اب ایسا لگ رہا ہے، نبی اتنے تڑپ رہے تھے کہ دعا قبول ہو رہی ہے، فرشتے اتر رہے ہیں، اور نبی نے جیسے ہی دعا ختم کی پیچھے ابو بکر صدیق کھڑے تھے، ابو بکر سے کہا سیہزم الجمع ویولون الدبر، دیکھو ادھر اللہ کے فرشتے آ رہے ہیں اور دشمن بھاگ رہا ہے، اور پھلا جگہ دیکھو وہ کھڈا، وہ کنواں، وہ جگہ، وہاں امیہ مرے گا، وہ دیکھو ادھر ابو جہل گرے گا، وہ دیکھو وہاں عتبہ گرے گا، وہ دیکھو وہاں عتیبہ گرے گا۔ آپ نشان بتا رہے ہیں، وہ سارا منظر فرشتوں کے اترنے کا اللہ کے نبی کو اللہ دکھا رہا ہے۔ اس دعا کے توفیل، دعا کیا تھی؟ اللہم ان تہلک هذه العصابہ لن تعبد ابدا، اللہ اگر یہ چھوٹی سی جماعت آج برباد ہو گئی تو پھر کبھی تیری روئے زمین پر عبادت نہیں ہوگی۔ اللہ نے دنیا میں انسان کو کیوں بھیجا؟ عبادت کے لیے۔ نبی بول رہے ہیں اگر آج مدد نہیں ہوئی، یہ جماعت نہیں بچی تو پھر کبھی تیری عبادت نہیں ہو سکے گی۔ کیا دعا مانگی ہے آپ؟ اس دعا یعنی اس کی باریکی اور اس کی نزاکت اور اللہ کے نبی کے درمیان جو محبت ہے اس کا اندازہ لگائیے۔ کوئی کسی کو یہ کہہ سکتا ہے اگر آپ نے نہیں بھیجا تو پھر تیری عبادت نہیں ہوگی؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟
اللہ کو کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام، وہ دعا کے طفیل آج ساری مسجدیں ہیں، سارے مدرسے ہیں، سارے مراکز ہیں، اور دین کی جتنی بھی تنظیمیں ادارے کام کر رہے ہیں سب اسی دعا کے طفیل ہیں۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، اللہ اپنے نبی اور صحابہ کرام سے کہہ رہا ہے میں نے فرشتوں کو وہی بھیج دی ہے، فرشتوں کو کہہ دیا ہے کہ جاؤ میرے صحابہ کی مدد کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، انی معکم۔ اب آپ بتائیے اس کے بعد غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، صلح حدیبیہ، فتح مکہ، غزوہ تبوک، اور آخری حجۃ الوداع، آخری حجۃ الوداع ہو رہا ہے، اور پوری دنیا کے اندر اسلام ہی کا ڈنکا بج رہا ہے، پوری دنیا کے اندر اسلام کا ڈنکا بج رہا ہے۔ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا مکہ میں، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ کافروں کو یہ بات بھلے پسند نہ آئے لیکن اللہ نے اپنے دین کو غالب کر کے رہنا ہے۔